سے مانگ لیا کہ تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ حضور تو میرے ہی ہے، اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ پھر خیال آیا بات بڑی کر دی ہے حضور نے، کہتی حضور اجازت دیں تو اپنے باپ سے نہ پوچھ لو۔ تو جاؤ، دوڑ کے گئی، ابا جی حضور نے آج کہا مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو باپ بھی صدیق ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے، معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ہاں سرکار ابو بکر پہ بات کروں بڑا وقت لگے گا۔ ہاں وہ شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، اسی لیے بار بار کہتے ہیں بریلی والے نے ہمیں سبق پڑھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ کی۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے دامن ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں بات آگے کروں۔ کہتے ہیں جاؤ جا کے حضور سے کہنا یا رسول اللہ کرم کریں، بتا دیں رب نے معراج میں راز کی باتیں کی تھی، ایک بات بتا دو بس۔ آئیں حضور، رب نے بے شمار راز کی باتیں کی ہیں، آپ ایک بات بتا دیں۔ حضور دیکھا مسکرا گئے، فرمانے لگے میرے یار کا انتخاب بھی بڑا الگ ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اگر بات کر ہی رہی ہے راز تو راز تب تک ہے نا جب تک بتایا نہ جائے، ٹھیک ہے جی بتائے حضور۔ تو حضور نے جو بات کی فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بنا حساب کے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سنا مارے خوشی کے اچھل گئے، میرے ابا تو مصطفیٰ کے قریبی ہیں یار، دوڑی ابا کے پاس، ابا موج لگ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا حضور نے جنت سستی کر دی۔ کہا کیا بتایا؟ کہا آقا فرماتے ہیں جو ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ابا ہمارے دروازے پہ کتنے لوگ دکھ لے کے آتے ہیں، آپ سب کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اتنا سنا ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جی یہ کیا ہوا؟ میں تو آپ کو خوشخبری سنانے آئی تھی، رونے کیوں لگ گئے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی بات صحیح ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ بے حساب جنت دے گا، کہ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لے، اگر کسی نے کسی کا جڑا دل توڑ دیا تو جو ٹوٹے دل کو جوڑنے پہ بے حساب جنت دے سکتا ہے، وہ دل کو توڑنے پہ جہنم میں بھی تو ڈال سکتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی آسانی سے ذلیل کر دیتے ہو، لوگوں کو رسوا کر دیتے ہو، کہ مولوی آج نہیں کل آنا، تمہیں خدا کا واسطہ کبھی دولت کی دھمک انہیں نہ دکھانا، کبھی اپنی عقل ان کو نہ دکھانا، جو قرآن کی خدمت کر رکھے ہیں یہ رب کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے بھی قریبی ہوتے ہیں۔ تیرے پاس دولت ہے آج ہے کل نہیں ہوگی، تیرے پاس شہرت ہے آج ہے کل نہیں ہوگی، اگر تو نے کسی کو ذلیل کیا مولوی کو ٹائم پہ ٹائم دے کر کے اگر تو نے رسوا کیا تو یاد رکھ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والے آکسیجن کا سہارا لیے پڑے گئے، سگے بیٹے باپ تک نہیں جا سکتے، اپنے قریب تک نہیں جا سکتے۔ کوئی لوگ سیب لے کے جا رکھے ہیں، کوئی کیلے لے کے جا رکھے ہیں، کوئی جوس لے کر کے جا رکھے ہیں، لیکن جس کے ماتھے منہ پر آج لگا کے آکسیجن ماسک وہ سب کو دیکھ رہا کے رو رہا کے مجھے بتا تو صحیح رویا کیوں؟ سیب یہ لے کر کے آئے ہیں، فروٹ یہ لے کر کے آئے ہیں، جوس یہ لے کر کے آئے ہیں، وہ رو کے کہتا ہے نادانو آج اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، مجھے ناز تھا میری دولت مجھے گرنے نہیں دے گی، میری دولت مجھے رسوا نہیں ہونے دے گی، آج اس کی طاقت نے بتا دیا کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک دانہ نہیں کھا سکتا کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک گھوٹ پانی نہیں پی سکتا کہ وہ رو کے کہتا کہ گویا وہ جوس لانے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھل لے کے آنے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کیا چاہیے؟ حال زار سے کہتا کہ کاش کوئی قرآن والے سے کہہ دے مجھے کوئی یاسین پڑھ کے سنا دے، کوئی رحمان پڑھ کے سنا دے، کوئی سورہ ملک پڑھ کے سنا دے۔ وہ کہتا خدا کی قسم جوس سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے آج قرآن کی تلاوت سے کلیجے ٹھنڈے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی کبھی اکڑ تو نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ عالم کو؟ وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی اکڑ تو نہیں دکھائیں گے، کبھی غصہ تو نہیں کریں گے۔ خدا سلامت رکھے۔ یہ مدرسے بڑی محنتوں سے چلتے ہیں، بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، سب کی بڑی طاقتیں اس میں لگی ہیں، اور لیکن حساب کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہیں اپنی مرضی سے جی سکیں۔
کلمہ پڑھا ہے نا تو اب خدا کی مرضی سے جینا پڑے گا. بے شک. کلمہ پڑھ لیا اور جنت چاہیے تو اب جینا خدا کی مرضی سے ہمیں, اپنی مرضی سے نہیں. چل کھیت پہ جتنا چاہے جا, لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کسی کا ایک دانہ توڑ سکے, تجھے اجازت نہیں ہے کسی کے ایک پیڑ کا نقصان کر سکے. تو سنبھل کے چل, کہیں کسی کا ایک پیڑ کا نقصان نہ ہو جائے, کہیں کسی کے ایک دانے کا نقصان نہ ہو جائے. تجھے پتا ہے تیرا رب کتنا پاور والا ہے, کیسا خالق کل اور مالک کل ہے. جب وہ حساب لینے پہ آئے گا نا قیامت میں, تو ایک ایک دانے کا حساب لے لے گا, ایک ایک دانے کا. اور صرف دانے کا نہیں, توڑا کیوں یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ یہ پوچھا جائے گا پتا تو نے کتنے دانے توڑے تھے, ان میں سے کتنے کھائے تھے, کتنے پھینکے تھے. وہ جو تو نے کھایا تھا اس کا چھلکا کدھر پھینکا تھا, چبا کے کھایا تھا کہ بنا چبا کے کھایا تھا. کوئی بچانے والا مائی کا لال نہیں آئے گا. اس لیے بریلی کا امام کہتا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو.